بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم میری ماں بہنوں، لاک ڈاؤن سے پہلے آپ جیسا کہ جانتی ہو، میں حقوق کے سلسلے میں بندوں پر جو حقوق ہے ان کے بارے میں ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے تھا، اور ان میں سب سے پہلے ماں باپ کا جو حق اولاد کے اوپر ہے، اس تعلق سے آپ نے کئی ایک مجلسوں میں الحمدللہ روایتوں اور قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں دینی معلومات سنی تھی. ماں باپ کے بہت سارے حقوق اولاد کے ذمے میں ہے، یہ آپ کو معلوم ہو گیا. ایک بنیادی حق اولاد کے ذمے میں ماں باپ کا ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا سلوک کرنا، نرمی کا اور بھلا برتاؤ کرنا، یہ بھی اولاد کے ذمے ماں باپ کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایتیں آپ اس سے پہلے سن چکی. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ ہمارے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا کہ ہمارے اچھے برتاؤ اور اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پوچھنے کے اوپر آپ نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارے والد، پھر تم سے رشتے میں جو زیادہ قریب سے قریب ہو وہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں. معلوم ہوا کہ ماں باپ کا درجہ پہلے رکھا گیا، اور ان میں بھی ماں کا مقام سب سے پہلا. اور 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، پھر چوتھے نمبر پر والد کے ساتھ، پھر اور رشتہ دار جو جتنا زیادہ قریب وہ تمہارے حسن سلوک کا اتنا ہی زیادہ محتاج اور حقدار. میری ماں بہنوں، دنیا کے اندر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ زیادہ میل جول رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، اس کے حقوق کا بہت زیادہ خیال عموماً نہیں رکھا جاتا. اب آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا تو آپ اس مہمان کے ساتھ جو پرتپاک اور اچھا سلوک کریں گے، وہ اپنے گھر میں ہمیشہ روزانہ جن کو دیکھنا ہے، روزانہ جن کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ وہ پرتپاک سلوک نہیں کرتے. یہ انسان کی کمزوری کہیے یا عادت و فطرت کہیے کہ جن سے کم ملنا ہوتا ہے، جن سے ایک خاص درجے کی دوری ہوتی ہے، ان سے حسن سلوک زیادہ، اور جن سے روزانہ اٹھنا بیٹھنا، جن کے ساتھ رہن سہن، ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اہتمام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اسلام کی تعلیمات یہ رکھی کہ یہ ماں کے ساتھ کا ماں پنا، باپ کے ساتھ کا باپ پنا، بھائی کے ساتھ کا بھائی پنا، بہن کے ساتھ کا بہن پنا، یہ ہم نے بیٹھ کے بنائے ہوئے رشتے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے قائم کردہ رشتے ہیں.
جب آپ کسی دوست کے ساتھ اپنا قائم کردہ دوستانہ رشتہ اتنا نبھاتے ہیں تو اللہ کے قائم کیے ہوئے اس رشتے کو کتنا درجہ نبھانا چاہیے. اسی لیے حسن سلوک، صلہ رحمی کو جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا گیا قرآن میں، اور قطع تعلق کو جہنم میں لے جانے والا گناہ بتایا گیا. اس لیے کہ آج دنیا میں یہی ہوتا ہے، ہم اپنے دوستوں اور اپنے قائم کیے ہوئے رشتوں کا جتنا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اللہ کے قائم کیے ہوئے ماں کے، باپ کے، بھائی بہن کے، رشتہ داروں کے رشتوں کا اتنا پاس نہیں رکھتے. اور یہ ہماری اس فطرت کی کمزوری کی وجہ سے ہے کہ جن کو روزانہ دیکھنا، جن کو روزانہ اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ، تو ان کا اتنا زیادہ عزت کا، اکرام کا، حسن سلوک کا اہتمام نہیں کیا جاتا. جبکہ اس حدیث شریف کے آئینے میں ہم بہت صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ بڑا حسن سلوک کرنے کا انسان مکلف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ ملے جلے رہتے ہیں. باپ کے روب کی وجہ سے یا باپ کام کاج پر جاتا ہے، اس وجہ سے باپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو باپ کا تو کچھ نہ کچھ پاس و لحاظ اولاد رکھ لیا کرتے ہیں، لیکن ماں کیونکہ وہ بچے کی، اس کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ بھی ہے. ماں ہی کی گود میں بچہ ایک لمبے عرصے تک پرورش پاتا ہے. تو بہت زیادہ قرب ہو جانے کی وجہ سے، نزدیکی ہو جانے کی وجہ سے اس کا بھرپور امکان تھا، یہ بہت پاسبل اور شک یہ تھا کہ یہ بچہ اپنے ماں کو بہت زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے حسن سلوک میں سے حصہ نہ دے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے کانوں میں یہ بات گھول کے پلا دی کہ یہ ماں چاہے تمہارے ساتھ بہت زیادہ قریب ہے، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک بھی سب سے زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنے والد کے سامنے نہیں ہوتے، بچہ اپنے باپ کے سامنے نہیں بولتا، لیکن ماں کے سامنے بہت جلدی ہو جایا کرتا ہے. ماں اگر کوئی حکم کرتی ہے تو ایسی بے عزت بھرے جملے بولتے ہیں کہ ہماری زبان اس کے تکلم سے قاصر ہے، اس کو بولنے سے جو ہے ہماری زبان عاجز ہے. بہت سی اولاد ایسی ہے جو اپنی ماں کو سامنے ہو جاتی ہے. ماں صبح کو بیدار کرنے جاتی ہے تو نہ جانے یہ اولاد بیداری کے موقع کے اوپر اٹھنے سے پہلے کیا کیا جملے کس دیا کرتی ہے. باپ کے سامنے ایسی نوبتیں کم آیا کرتی ہیں. حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس ماں کو سب سے زیادہ حسن سلوک کا حصہ دیا جانا چاہیے. اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی یہی ذکر کیا گیا کہ ان کو اف مت کہو، والدین کو ان کے سامنے ہمیشہ اپنے بازو جھکائے رکھو، چاہے کون سی بھی حالت ہو جائے تم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک چھوڑنا نہیں ہے. میری ماں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اولاد ہونے کے ناطے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ اپنی ماں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گی تو انشاءاللہ ہماری آنے والی اولاد ماں ہونے اور باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارا اکرام کرے گی. آج بہت سی خواتین میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، چونکہ وہ گھر میں اپنی ماؤں کے ساتھ رہتی ہیں تو کبھی کبھی اپنی ماں کے مقابلے میں ایسے جملے کستی ہے کہ ہمارے کان سن نہیں پاتے. حالانکہ اسی بیٹی کو ماں نے بڑے پیار سے بہت امیدوں کے ساتھ پالا تھا. آج بڑی ہو گئی، زبان کھل گئی تو یہ بیٹی کوس رہی ہے اپنی ہی ماں کو. میری ماں بہنوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس طرح کا سلوک گناہ کبیرہ لکھا گیا ہے. اپنی ماں کو سامنے ہو جانا، اپنے باپ کو سامنے ہو جانا، یہ کسی نیک اور شریف خاتون کا کام نہیں ہو سکتا. اگر پچھلے دنوں ہم سے یہ چوکیں ہوئی ہیں، اللہ کے واسطے آج ہی سنبھل جانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اور بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت جب بیٹیوں کی زبانی ماں کے لیے، باپ کے لیے اس طرح کے غلط جملے سننے کو ملتے ہیں. بیٹوں کی زبانی اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح کے غلط جملے سننے کو ملتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اسلامی تعلیمات پائی ہی نہیں ہیں. ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب جنا